ابتدا کرتا ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو مالک کن فیکون ہے۔ آج کی ویڈیو حضرت علامہ اقبال کے کچھ حالات زندگی کے بارے میں ہے۔ ہم نے علامہ صاحب کے نام کی ایک کیٹیگری آلریڈی کریٹ کر رکھی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ان کے بارے میں کچھ جانیں۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور یہیں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے مشن ہائی اسکول سے میٹرک کیا اور مرے کالج سے FA کے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ علامہ محمد اقبال کو بچپن میں ہی سید میر حسن جیسے استاد کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا، تو ان کی طبیعت میں بھی تصوف، ادب اور فلسفے کا رنگ غالب آ گیا۔ انہوں نے انگلستان میں کیمبرج یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور بعد میں فلسفہ میں جرمنی سے PhD کی ڈگری حاصل کی اور ڈاکٹر کا خطاب حاصل کیا۔ علامہ اقبال پیشے کے اعتبار سے قانون دان تھے، لیکن ان کی شہرت روح بیدار کرنے والی لازوال شاعری کی وجہ سے ہوئی، جسے آج بھی پڑھا جا رہا ہے۔ انہیں اردو سے لے کر فارسی اور انگریزی زبان پر ایسی گرفت حاصل تھی کہ ان کے الفاظ براہ راست دل پر اثر کر جاتے تھے۔ ان کی شاعری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیاء امت اسلام کی طرف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ملک کا خواب دیکھا کرتے تھے۔ انہوں نے فارسی اور اردو زبانوں میں شاعری سے لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی راہ دکھائی۔ اقبال کے مجموعہ کلام بال جبریل، بانگ درا، کلیات اقبال اب بھی مقبول ہیں اور ہمیشہ مقبول رہیں گی۔ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھی، جن میں ایک پہاڑ اور گلہری، جگنو اور بچے کی دعا مشہور ہیں۔ علامہ اقبال انسانی استحصال کے خلاف تھے اور چاہتے تھے کہ انسان رنگ، نسل اور مذہب کی تفریق کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ علامہ اقبال نے تمام عمر مسلمانوں میں بیداری اور احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں شاعر مشرق کہا جاتا تھا۔ حضرت علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں میں جذبہ خودی اور الگ ملک کی اہمیت کا شعور پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کی پھونکی گئی انقلابی روح آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو ایک نئی سوچ اور فکر دی، ان میں بیداری پیدا کی اور ان کو ایک بہترین مستقبل دینے کی بھرپور کوشش کی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔